السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب بھی۔ بہت سے اہم ملکی سیاسی معاملات پر بات چیت کرنے کے لیے آج نقطہ نظر اسپیشل میں ہمیں وقت دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے۔ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شامی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کا آغاز بھی آپ سے ہی ہو۔ خان صاحب کہ ہماری بھابھی کیسی ہیں ریحام خان؟ بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر ہے۔ ہر چیز دوست جا رہی ہے؟ شامی صاحب آپ میرے سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں اس فیلڈ میں۔ جنت ہی ہوگی جدھر خامد اور بیوی میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی، ہوتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہے جی۔ ایک آرٹیکل نکلا، افسوس اس لیے ہے کہ ہمارے دین کے اندر تو اگر انسانوں میں بھی اور خاص طور پر میاں بیوی میں اگر کوئی اختلاف ہو تو یہ اچھا ثواب سمجھا جاتا ہے ان کو اکٹھا کرنا۔ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو خوش ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں انہیں پتہ چلے گی کہ جی کوئی آپس میں میاں بیوی میں نہیں بن رہی؟ یعنی یہ بڑے مجھے ان لوگوں پہ افسوس ہوتا ہے کہ جو دوسروں کی تکلیف پہ خوش ہوتے ہیں، جو موجود بھی نہیں ہوتی بعض اوقات، اور کسی کو کیا پتا کہ گھر کے اندر کیا ہے۔ یعنی ہر انسان کے گھر کے اندر ہر قسم کے ایشوز آتے ہیں، تو بہرحال سب ٹھیک ہے جی، اللہ کا شکر۔ الحمدللہ۔ اب آپ جو لاہور تشریف لائے تو یہیں قیام کریں گے اب الیکشن تک؟ میں آتا جاتا رہوں گا یہاں 2 دن، پھر میں نے پھر 4 کو سنڈے کو آ رہا ہوں جلسہ کرنے کے لیے، پھر میں نے لودھر جانا تھا، وہاں سٹے آرڈر کے پیچھے وہ ڈیلے کر دیا ہے، حالانکہ لودھرا میں سب سے بہترین کیمپین تھی۔ اکاڑا بھی جاؤں گا، وہاں 3 بائی الیکشنز ہو رہے ہیں۔ ہاں جی، تو لیکن زیادہ زور لاہور پہ ہے جی۔ تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ آپ نے جو شفٹ کر لیا دھرنے کو لاہور میں، آپ جلسہ نہیں کریں گے الیکشن کمیشن کے آفس کے سامنے، یہاں کریں گے لاہور میں، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ شامی صاحب، پہلے تو وہ دھرنا نہیں تھا، وہ ایک مظاہرہ تھا۔ وہ اس لیے تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے 2013 کے الیکشن کے اندر جوڈیشل کمیشن کو لے لیں کہ جو انہوں نے 40 فائنڈنگز دی ہیں کہ 2.5 کروڑ ووٹ کی کوئی بیلٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کدھر گئی ہے، یعنی انہوں نے جو بھی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں وہ اصل میں ورڈکٹ تھا اس الیکشن کمیشن کے خلاف جنہوں نے 2013 کا الیکشن کروایا تھا۔ اصولاً تو ان کو اس دن ریزائن کر جانا چاہیے تھا، اس سے پہلے ان کو ریزائن کر جانا چاہیے تھا جب ساری پولیٹیکل پارٹیز 21 پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، یعنی ایک نو کانفیڈنس پاس کیا گیا۔ یہاں کے جو پنجاب کی الیکشن کمشنر ہیں خورشید شاہ نے کہا کہ یہ ہم نے نون لیگ کے کہنے پہ جسٹس ریاض کیانی کو رکھوایا تھا، یہ ادھر پنجاب کا الیکشن کنٹرول کیا انہوں نے۔ ساری پنجاب کی پارٹیز نے کہا کہ یہ پی ایم ایل این کے نامنی ہیں، ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اور پھر جو وہ 3 رزلٹ آئے، 4 میں سے 3 رزلٹ آئے، وہ آپ رزلٹ دیکھ لیں، اس میں بھی یعنی میرا رزلٹ دیکھ لیں این اے 122 کا، 1,84,000 ووٹ میں سے 53,000 ووٹ بوگس نکلا، غیر قانونی نکلا، 53,000۔ انہوں نے کہا، نون لیگ نے کہا کہ جی یہ تو عملے کی غلطیاں تھیں، یہ تو جی یہ تو ثابت ہی نہیں ہوا دھاندلی نہیں۔ غلطیاں آپ سے 2,000 ہو سکتی ہیں، 5,000 ہو سکتی ہیں، 53,000 غلطیاں ہو سکتی ہیں، اب وہی عملہ پھر سے الیکشن کروانے جا رہا ہے۔ تو میرا مظاہرہ اس کے اوپر ہے کہ یہ کہیں بھی دنیا میں ایک امپائر ہوتا ہے، ایک جج ہوتا ہے، جو سارے میچ کھیلنے والے ہیں، وہ جب اسے ایک سائڈ قبول ہی نہیں کر رہی، وہ پھر بھی وہاں کھڑا ہے۔ کسی جرگے میں چلے جائیں، کورٹ میں چلے جائیں، اگر ایک جج سمجھتا ہے کہ ایک پارٹی مجھے متنازع سمجھتی ہے، وہ پھر کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ مگر خان صاحب، یہ چیف الیکشن کمشنر سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو اس میں یہ ساری باتیں ڈسکس ہوئی؟ ٹھیک، میں نے بالکل ان کو کہا، میں نے تو ان کو پورا لیٹر لکھا جی، جو جوڈیشل کمیشن کی 40 فائنڈنگز تھی، ٹھیک، اس میں میں نے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو 4 الیکشن کمشنر تھے جو پروونسز میں، پولیٹیکل پارٹیز نے آپس میں 18th امینڈمنٹ میں انہوں نے آپس میں جو رکھے تھے انڈرسٹینڈنگ کر کے، اتفاق کر کے، تو انہوں نے کہا ان کا کوئی رول نہیں تھا جب نیچے تباہی مچی ہوئی تھی، کیوس تھا، یہ جب سارا ہو رہا تھا، ان کا کوئی رول نہیں تھا۔ ان کا رول آیا الیکشن کے بعد، اور وہ رول کیا تھا؟ 413 پٹیشنز میں سے 80% پٹیشن انہوں نے رد کر دی کہ جی یہ سٹیمپ پیپر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔
یعنی پوسٹ پول ریگنگ میں ان کا کام تھا. انہوں نے تو 4 مانگی تھی نا, 4 میں سے 3 تو ثابت ہو گئے. جن کی پٹیشنز رد ہوئیں ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ, انہوں نے کوئی عدالت سے رجوع نہیں کیا. ملک کے انصاف کے نظام کو مجھے بتائیں, یہ کیسا نظام ہے؟ عمران خان پارٹی کا ہیڈ ہے, سیکنڈ بگیسٹ پارٹی کا ہیڈ ہے پاکستان میں. آواز ہے. حامد خان پروفیشنل گروپ کے 20 سال سے ہیڈ ہے. جہانگیر ترین وسائل والے آدمی ہیں. جہانگیر خان نے 2 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کیا, 3 دفعہ سپریم کورٹ گیا ہے انصاف لینے کے لیے. یعنی مجھے صرف 26 لاکھ روپیہ دینا پڑا نادرا میں ووٹ کاؤنٹ پہ, جس پہ 93,000 وہ ووٹ شناختی نہیں کر سکے. اس کا بھی نہیں پتا ابھی تک کہ کیوں نہیں کر سکے. میں اور حامد خان لیڈر, لائرز کے بڑے گروپ کے لیڈر, ان کو 2.25 سال لگے. تو اگر ہمیں اتنی دیر لگی اور اتنا پیسہ, عام آدمی کو کیسے انصاف مل سکتا؟ ایک میں شامی صاحب میں آپ کو امین اسلم کا بتا دوں. امین اسلم نے 2008 سے پٹیشن کی ہوئی ہے. اب تک 2008 سے پٹیشن, اب تک ان کا ٹرائبیونل کے اندر کیس پڑا ہوا ہے. ابھی تک دوسرا الیکشن بھی گزر گیا. تو یہ تو اگر ہم نہ ہوتے تو 2.5 سال, ہم تو 2.5 سال لگے ہیں. مگر قانون یہ کہتا ہے کہ 120 دن کے اندر فیصلہ کا ہوگا, اور اپیل جو ہے وہ بھی 30 دن میں فیصلہ ہو جائے گی. دیکھیں شامی صاحب, آپ اس ملک کے وہ لوگوں میں سے جنہوں نے یہ ایوولوشن دیکھی ہے, ڈیموکریٹک پروسیس کی ایوولوشن ہو رہی ہے. ہم سب کو یہ کویسچن کرنا چاہیے کہ یہ کس طرح کا انصاف کا نظام ہے کہ آپ الیکشن لڑیں اور 2.5 سال آپ اتنی طاقتور ہونے کے باوجود آپ کو جو 4 مہینے میں انصاف ملنا تھا آپ کو 2.5 سال میں بھی نہ ملے. حامد خان کا جو ٹرائبیونل کا جب فیصلہ ہے, 5 مہینے سے سٹے آرڈر لیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, اور سعد رفیق ریلوے منسٹر بنے ہوئے سٹے آرڈر پہ. اب پھر 12 دن پہلے الیکشن کے جہانگیر ترین کو ان کے مخالف نے سٹے آرڈر لے لیا جا کے. تو یہ کس طرح کا نظام ہے؟ میں یہ خان صاحب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ سعد رفیق کے خلاف پھر درخواست لے کے جا سکتے تھے نا حامد خان صاحب کہ بھئی جلدی اس کی ہیئرنگ ہو جائے سپریم کورٹ میں. یا ابھی بھی جو کل ہوا ہے واقعہ, اس میں تو جو وکیل تھے انہوں نے کہا مجھے وقت چاہیے جہانگیر ترین صاحب. نہیں جی, کیونکہ کل تو وہ تو آرگیومنٹس پہ جا رہے تھے. ہاں, وکیل تو آئے تھے, وہ اس وقت تو سٹے آرڈر کی پہ آئے تھے. نہیں شامی صاحب نہیں, میں کلیئر کر دوں. وہ سٹے آرڈر کی تیاری کر کے آئے تھے. صرف سٹے آرڈر کے اوپر فیصلہ ہونا تھا, وہ اس کے لیے تیاری کے لیے آئے تھے. وہ تو پورا اگر کیس کھولنا ہے تو وہ تو اس کے لیے آرگومنٹس کرنے کے لیے ٹائم چاہیے تھا. تو یہ غلط بیانی کی جا رہی ہے کہ جی دیکھیں وہ تیاری نہیں تھی. جو آرگومنٹ سننی ہے کہ کیا ان کا کیس ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا, وہ تو ایک سیپریٹ کیس ہے. تو 11 دن سے پہلے سٹے آرڈر لے لیا, اور یہی نون لیگ بڑھ کے مار رہی تھی کہ جی یہ عمران میدان چھوڑ کے نہ بھاگ جائے کیونکہ اپنا سارا نظام ہے یہاں. تو انہوں نے کہا کہ بائی الیکشن تو آرام سے جیت جائیں گے. تو ان کا خیال تھا ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے, ان کا خیال تھا ہم لڑیں گے نہیں, کیونکہ عملہ تو سارا وہی بیٹھا ہوا ہے. اس کے باوجود انہوں نے خطرہ محسوس کیا کہ وہ الیکشن ہار سکتے ہیں. لودھرا کے اندر آپ کہیں جا کے سروے کروا لیں, وہاں تو اتنی بڑی سونامی آئی ہوئی ہے, اس لیے تو یہ ڈر کے انہوں نے کیا ہے. لاہور کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لاہور کی اس کی حلقے کی کیا اہمیت ہے؟ فرض کریں آپ اگر جیت جاتے ہیں تو کیا اثرات اس کے ہوں گے؟ دیکھیں جی, لاہور کا تو سارا اثر پورے پنجاب پہ جاتا ہے. لاہور کی اہمیت بہت زیادہ ہے. آپ صرف شامی صاحب, میں ایک چھوٹا سا اپنے پروگرام پہ ایک دکھا دیں کہ جن لوگوں کو 2002 میں کتنے ووٹ ملے تھے, 2008 میں کتنے ووٹ ملے تھے, جن کو کبھی 70,000 سے زیادہ ووٹ نہیں ملے. جب نون کا طوفان آیا تھا, جب نواز شریف 8 سال کے بعد واپس آتے ہیں, 70,000 سے زیادہ ووٹ نہیں ملے. ان کو 2013 میں 1,10,000 15,000 کدھر سے ووٹ پڑ گیا. یعنی انہوں نے کیا آپ 5 سال پاور میں ہو, آپ کو ووٹ ریٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو وہ جو روڈ, کیونکہ تو پھر یہ تو آپ ان کی خوبی ہے نا کہ ان کے ووٹ میں اضافہ ہو گیا. شامی صاحب, اگر لوگ یہاں کبھی جو بھی لاہور میں شہروں میں جس طرح پبلک نکلی ہے 2013 میں, پاکستان کی تاریخ میں ایسے پبلک نہیں نکلی. 8 بجے لائنیں لگی ہوئی ہوں. تو اگر یہ پبلک نکلنی تھی نون لیگ کے لیے تو 2008 میں ان کو نکلنا چاہیے تھا. پبلک کسی کے لیے نکلی, ووٹ کسی کو. بالکل گفتگو سلسلہ جاری رکھتے ہیں ناظرین عمران خان صاحب سے, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. لیکن پروگرام میں یہاں وقت ہے ایک مختصر سی بریک.
نقطہ نظر میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خان صاحب, جب تمام آپ 21 پارٹیز کا ذکر کرتے ہیں, اپوزیشن پارٹیز کا, ان کا جب کنسنسس تھا, یہ ایک ہی موقف تھا الیکشن کمیشن کے حوالے سے, تو پھر کیا بنا کہ ان سب کا کنسنسس نہیں ہو سکا اس طرح جس طرح آپ الیکشن کمیشن کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں؟ اصل میں یہاں بڑی بدقسمتی ہے کیونکہ ان میں سے کئی ایسی پارٹیز تھیں, مثلا نون لیگ کہہ رہی تھی کہ کراچی میں دھاندلی ہوئی ہے, سندھ میں دھاندلی ہوئی ہے, پنجاب میں نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ پنجاب میں دھاندلی ہوئی ہے لیکن سندھ میں نہیں ہوئی. ہم کہہ رہے تھے ساری جگہ دھاندلی ہوئی ہے. تو جہاں جو پارٹی ہاری تھی وہ کہہ رہی تھی وہاں دھاندلی ہوئی ہے, اس لیے اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہی نا اس طریقے سے. شامی صاحب یہ نہیں پوائنٹ تھا. پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے سب سے زیادہ جو ظلم کیا وہ یہ کہ 18th امینڈمنٹ میں انہوں نے 3 بہت بڑے فیصلے کیے جو پاکستان کو بڑے نقصان پہنچایا, جنہوں نے پاکستان کی جمہوریت کو اور انصاف کے نظام کو نقصان پہنچایا. انہوں نے 18th امینڈمنٹ میں یہ فیصلہ کیا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے کرے گی. یہ غلط ہے بالکل. اپوزیشن اور گورنمنٹ اگر اکٹھی آپ فیصلہ کر لیں کہ اچھا آپ, کیونکہ پروونشل پارٹیز رہ گئی ہیں, سندھ میں تو نون لیگ ہے ہی نہیں, تو انہوں نے کہا اچھا تم سندھ میں اپنا رکھ لو, پنجاب میں یہاں پیپلز پارٹی نے کہا تم اپنا رکھ لو. یہ تو سمجھا جا رہا تھا نا کہ جب آپ یک طرفہ طور پر کیئر ٹیکر مقرر کرتے تھے, حکومت وقت مقرر کرتی تھی, تو اس پر تو یہ ایک امپروومنٹ تھی. شامی صاحب اس سے بہتر ہے. دیکھیں نا, جب اچھا یا تو صرف 2 پارٹیز ہونا, جب پارٹیز زیادہ ہیں یعنی مین اپوزیشن تو ایک ہی ہوگی. اب 3 پارٹیز ہیں نا, ٹھیک, تو اگر 3 پارٹیاں اتفاق کر لیں. نہیں شامی صاحب, میں پھر آپ کو کہتا ہوں نہیں, اب 3 پارٹیز نہیں کریں گے. کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو صرف اپوزیشن لیڈر اور گورنمنٹ کرے گا, کسی پارٹی تو نہیں کرے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک یہ پہلے ہے ہی غلط سسٹم, اس یا تو آپ جوڈیشری کے نیچے دیں. آپ کی تجویز کیا ہے, آپ کی تجویز کیا ہے, یہ کیا ترمیم ہونی چاہیے اس میں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یا تو یہ ساری پارٹیز کی کنسنسس سے ہو, صرف گورنمنٹ اور اپوزیشن سے نہ ہو, یا یہ ایک جوڈیشری کے نیچے ایک سسٹم ایسا بنائیں, ایک پرماننٹ الیکشن کمیشن بنائیں. دیکھیں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے, اب ہوا کیا پنجاب میں, کیوں ہم نے سارے کیوں کہہ رہے ہیں آروز کا الیکشن تھا, سارے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آروز الیکشن کمیشن کے نیچے نہیں تھے. صاحب ہمیں قانون میں کوئی چیز تو رکھنی پڑے گی نا, کوئی طریقہ تو بنانا پڑے گا جس سے یہ لوگ اس طریقے سے اپنے عہدے سنبھالیں گے, کس طریقے سے ان کا انتخاب ہوگا, کس طریقے سے کیئر ٹیکرز بنے گی. میں مثلا میں پختونخوا میں آپ کو بتاتا ہوں, اب ایک انہوں نے دونوں نے مل کے اپنا نیب بنا لیا. نیب گورنمنٹ اور اپوزیشن سے بن گیا. کیسز سارے دونوں مین پارٹیز کے اوپر ہیں. اب نیب اگر انہوں نے اپنا کر رکھ لیا ہے تو وہ نیب تو انفیکٹو ہو گیا نا جب کرپشن ہے. اب پختونخوا میں ہم نے کیا کیا, ہم نے پہلے ساری پارلیمنٹ سے ہم نے سلیکشن کمیٹی کو, انہوں نے بیٹھ کے ایک سلیکشن کمیٹی بنائی. پارلیمنٹ کی کمیٹی نے, کراس پارٹی نے ایک سلیکٹرز بنائے. انہوں نے پھر ایک نیب کا ہیڈ چوز کیا جو ہماری احتساب سیل کا ہیڈ ہے. وہ کسی کے نیچے نہیں ہے, وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے, وہ اس نے ہمارے گورنمنٹ منسٹر کو پکڑ لیا. آپ کوئی واضح تجاویز آپ پیش کر دیں ان اپوائنٹمنٹس کے لیے کہ کیسے ہوں گی. یہ تو ہوگی نا جی, یہ میں نے 3 چیزیں ہیں نا, احتساب, سب سے بڑا ایشو کرپشن ہے, الیکشن کمیشن کیسے, اور کیئر ٹیکرز, اور الیکشن کمیشن ہونا یہ چاہیے تھا جی. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہمیں جو سمجھ آئی ہے کہ 5 ووٹیں ایک ہی حیثیت ہے, یعنی ایک چیف الیکشن کمیشن اور 4 صوبائی, وہ 5 کی ایک ہی حیثیت ہے. یہ جو 4 ہیں ان میں سے یہ جو الیکشن کمیشن ہے, جو چیف الیکشن, ان کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے ہمارے سے پوچھا, ہم نے کہا ٹھیک ہے. لیکن ان کی یہ ایک ہے 5 میں سے, تو جو 4 انہوں نے آپس میں مکا کر کے کیے ہوئے تھے, جن کے اوپر جب ساری پارٹیز نے کہا دھاندلی ہو, ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا, جس طرح فخر الدین ابراہیم وہ چھوڑ نئے دیا. کیسے مقرر ہوں جی, نئے کیسے مقرر ہوں, وہ خود یہ کریں جو ہم مل کے ایک چیف الیکشن کمیشن کو سارے کنسنسس سے لے کے آئیں, تو آ گئے نا, وہ پھر اپنی ٹیم لے کے آئیں. اس کا مطلب اور میں ایک اور بھی آپ چاہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی سفارش پر ارکان لگنے چاہیے. میں ایک اور شامی صاحب, اس کے اوپر اب الیکٹرل ریفارم بن گئی ہے پارلیمنٹ کی کمیٹی, جس میں یہ اب پوری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں, یہ سارا چیز آ رہی ہیں. میں جو چاہتا ہوں وہ یہ کہ الیکشن کمیشن کا پاس اپنا, جس طرح ہندوستان کا ہے, ہمیں کوئی نئی چیز نہیں کرنی ہے. ہندوستان میں ہمارے سامنے الیکشن ہوتا ہے, وہاں تو حکومت مقرر کر دیتی ہے جی, وہاں تو حکومت مقرر کرتی ہے, اور کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. نہیں, لیکن وہاں الیکشن کمیشن آزاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان کا اپنا سافٹ ہوتا ہے, ان کا اپنا عملہ ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ پوچھیں جی کہ آروز
जवाब दे नहीं थे इलेक्शन कमीशन को। और हमने जो जुडिशल कमीशन में जब देखा, उनसे जब पूछा गया, उन्होंने कहा जी आरओ ने खुद ही फैसला किया कितने बैलेट चाहिए। यानी एक आरओ कह रहा है 1,26,000 मुझे बैलेट एक्स्ट्रा दे दो, एक 3 मंगवा रहा है, कोई तो उन्होंने कहा जी हमारे नीचे ही नहीं था ये। नहीं, मगर ये तो किसको जवाब देते हैं? ये तो इलेक्शन कमीशन की इंतजामी यानी नाकामी है ना, कि अगर वो इस बारे में भी कोई फैसला नहीं कर पाया। नहीं जी, उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर ने वहां कहा कि हमें ये अपने फैसले कर रहे थे। असल में कौन सी दुनिया में इजाजत है कि इलेक्शन, जिस दिन इलेक्शन शुरू होता है इलेक्शन कमीशन के नीचे सब कुछ आ जाता है। अच्छा खान साहब, आप ये बताएं कि अगर फर्स्ट कीजिए आपको ये नशिस्त जो है इसमें शिकस्त हो जाती है लाहौर में, तो फिर आप उसे कबूल करेंगे? देखिए शामी साहब, ये तो आप पहले कह रहे हैं कि अगर मुझे मैच से पहले पता हो कि मैच कैसा, वही अंपायर करवा रहे हैं जिन्होंने पहले मैच में धांधली की है, वही अंपायर करवा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह का इलेक्शन करवाएंगे। मुझे पता है कि पुलिस का पूरा इस वक्त हम एक आदमी को मारा जी, वो नून लीग से तहरीक इंसाफ में आया। इनका ये जो एक एसएसपी पुलिस है वो गया उसके घर, धमकियां दी, 2 दिन के बाद उसको गोलियां मार दी। हमने पूरा शोर मचाया उसके ऊपर। देखें, ये पुलिस का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन देखें जो हुआ है, बल्दियाती इलेक्शन, तो रेंजर्स और फौज की तैनाती का हुक्म दिया हमने इसलिए हमने रिक्वेस्ट की, हम शुक्रगुजार हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। लेकिन पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन हुआ है, एक केस बताएं, बल्कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के वजीर को हथकड़ियां लगा दी पुलिस ने। मुझे आज एक केस बता दें पख्तूनख्वा के अंदर कि किसी ने किसी के ऊपर, पॉलिटिशियन के ऊपर एफआईआर झूठी कटी हो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जवाद ख्वाजा ने कहा कि पख्तूनख्वा की पुलिस गैर सियासी है, एक मिसाल है, तारीफ की। तारिक खोसा, उन्होंने कहा कि मिसाली पुलिस बन गई है। यानी इसलिए है कि हम कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है यहाँ, सारा अमले में ये इंटरफेयर करते हैं, ये इंतजामिया इनके नीचे है, पुलिस खास तौर पे खौफ फैलाती है। लेकिन मुझे जो असल गुस्सा है वो ये कि वही इलेक्शन कमिश्नर, वही रियाज कियानी जस्टिस जिन्होंने पहले करवाया था, उन्हीं के नीचे ये इलेक्शन हो रहा है। इन्हीं ने तो देखिए, सॉरी, मेरे एक पॉइंट सुन लें, मैं सिर्फ एक पॉइंट कहता हूँ। देखिए ना, अब रियाज कियानी को अगर वो जीत जाती है नून लीग, तो वो कहेंगे जी देखिए मैंने तो हम ठीक इलेक्शन करवाया, उनके इंटरेस्ट में है नून लीग जीते, नून लीग के इंटरेस्ट में तो है ही वो जीते, क्योंकि वो कहेंगे जी धांधली देखना अब तो नहीं हुई। लेकिन रियाज कियानी के भी इलेक्शन कमीशन भी चाहेगी कि वो नून लीग जीते, क्योंकि नहीं तो लोग कहेंगे जी आपने धांधली की थी। मगर अब तो देखें ना, आपने जो तजावीज़ पेश की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको मान लिया। आपने कहा रेंजर्स और फौज आनी चाहिए, आपने कहा एक सिपाही अंदर होना चाहिए, एक बाहर होना चाहिए, ये भी तस्लीम कर लिया गया। मुझे पता नहीं अभी, लेकिन हम ये चाह ये रहे हैं, मतलब ये अंदर और एक बाहर, जो मुतालबात कर रहे हैं वो तस्लीम होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपकी मर्जी के मुताबिक इंतखाबात के इंतजामात हो रहे हैं। शामी साहब, हमने इतनी इसके ऊपर स्टडी की है, एक तरीका नहीं है धांधली का, बड़े बड़े तरीके। नहीं, सुन ले मेरी बात, हम तैयारी सारी कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह, मैं आज आपको कह रहा हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये हम इलेक्शन में अभी से तैयारी सफाइयां पेश कर रहा हूं हार जाएंगे। इंशाल्लाह ये इलेक्शन हम जीत जाएंगे, 122 का हम जीत जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस बारी भी हम, इसलिए मुझे इत्मीनान है कि हमने तैयारी की हुई है पूरी, कि क्या क्या तरीके हैं धांधली के। एक तरीका ये है कि वो जब बैग्स आते हैं उसमें से पहले से बैलेट्स निकाल देते हैं, थोड़ी सी साइड पे रख देते हैं, वो कोई गिनती नहीं करता था। तो हम अब पूरी ट्रेनिंग एक एक हो रही है, एक एक पोलिंग स्टेशन पे, फिर एक मोटरसाइकिल साथ साथ जाएगा, जब वो जाके प्रिजाइडिंग ऑफिसर जा रहा होगा उसके पीछे जा रहा होगा कि वो आगे कुछ करे। अब आपको सारे तरीके मालूम होते जा रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है शामी साहब इन्होंने कितने तरीके इख्तियार किए हुए हैं, एक नहीं। लेकिन सबसे जो जुल्म हुआ था पिछली बारी कंसोलिडेशन पे, रिटर्निंग ऑफिसर उसने आने नहीं दिए कैंडिडेट्स को बैठने के लिए, असल काम तब हुआ था। अब हम वहां बैठे होंगे कंसोलिडेशन। एक और ब्रेक का वक्त खान साहब यहाँ पहुंचे हैं। नाज़रीन, आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। Processor, 4-inch display और 5 megapixels camera, higher pursuit G10 buddy phone, theft और accidental insurance coverage के साथ। पाकिस्तान की हर 2 लड़कियों में से एक में है कैल्शियम की कमी, मतलब वीक बोन्स। कहीं उनमें से एक आप तो नहीं? आज से ही रखें अपनी बोन्स का ख्याल और रहें स्ट्रॉन्ग। Now building stronger bones with International Osteoporosis Foundation.
Nestle, good food. वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब आज हमें वक्त दिया, उन्होंने नुक्ता नज़र के लिए। खान साहब आगे बढ़ते हैं। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो किसी सियासी जमात की मेंबरशिप बंद हुई हो, पीटीआई की मेंबरशिप एक अरसे दराज से क्यों बंद है? मेंबरशिप कैंपेन मेंबरशिप असल में जी हम जा रहे हैं पार्टी की री इलेक्शन करवाने के लिए। और हमने जब आखिरी पिछली बारी इलेक्शन करवाई पार्टी में तो हमें बहुत बड़ा मसला आया कि हमने जिस तरह मेंबरशिप की थी उस मेंबरशिप से इलेक्टरल रोल्स बनाना बड़ा मुश्किल हो गया। असल में हमारा इलेक्शन तबाह इस तरह हुआ कि 4 मुख्तलिफ तरीके से मेंबरशिप हुई। टेलीफोनिक की ना आपने तो मेंबरशिप, एक टेलीफोनिक थी, एक ऑनलाइन थी, एक पर्ची से थी। तो जो हमने मुख्तलिफ वो उनका जो हमने जब इलेक्टरल रोल बनाने की कोशिश की वो बहुत मुश्किल हो गया। 70 लाख मेंबर बन गए, कई बोगस भी थे, लेकिन उनसे इलेक्टरल रोल्स नहीं बना सके। क्योंकि इलेक्टरल रोल्स हमारे ठीक नहीं हुए, लोगों ने इलेक्शन तस्लीम नहीं की। आप यानी इलेक्शन तो तब मानते हैं जब हिंदुस्तान में जब इलेक्शन होती है पिछले 25 साल में जो हारता है वो मान जाता है मैं हार गया। जब आपके इलेक्शन का प्रोसेस में डाउट आ जाती है फिर इंतशार होता है। तो हमें वहाँ प्रॉब्लम आया, तो इसलिए अब हम पूरा एक स्टडी कर रहे हैं कि हम एक प्रोसेस मेंबरशिप का इख्तियार करें ताकि जैसे ही हम मेंबरशिप शुरू करें और उनके इलेक्टरल रोल्स बनाने लिए हमारे लिए आसानी हो। अब लोग ये भी तो कहते हैं ना कि आपकी अपने जो ट्रिब्यूनल था उसने जो लोगों को कहा कि धांधली की है इन्होंने, उनके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की। शाफी साहब ऐसे नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। जस्टिस वजीदुद्दीन को हमने बनाया ट्राइब्यूनल का हेड। उन्होंने कोई थोड़ी सी पिटिशंस देख के उन्होंने फैसला किया कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ और ये री इलेक्शन पे चला। उनका मैंडेट नहीं था। नहीं, उनका मैंडेट था इलेक्शन को देखना, यानी इंडिविजुअल्स को देखना। नहीं इंडिविजुअल नहीं, मजमूई इलेक्शन को देखना। यानी पिटिशंस उनके पास गई। वो जब पिटिशंस उन्होंने देखी और जो आया तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, री इलेक्शन पे चले जाओ। हमने तस्लीम कर लिया। हालांकि उसको क्वेश्चन करना चाहते थे लोग, वो इसलिए कि कई लोगों की तो इलेक्शन अनडिस्प्यूटेड थे। ठीक, मसलन शाह महमूद कुरैशी तो बिला मुकाबला हो गए, या जो पंजाब के हमारे हेड थे वो जीत गए, उनके कोई क्वेश्चन नहीं है। अलीम खान लाहौर के हेड थे, वो जीते, वो उनको किसी ने कंटेस्ट नहीं किया, वो सबको उन्होंने फारग कर दिया। तो वो बहरहाल हमने उनकी इज्जत, जस्टिस वजीदुद्दीन का बड़ा नाम है, उसकी वजह से हमने एक्सेप्ट कर लिया। वो असल में प्रॉब्लम ये हुआ कि वो अपने मैंडेट से आगे चले गए। वो जस्टिस वजीदुद्दीन उसके बाद एक्शन लेना शुरू हो गए लोगों के ऊपर जो उनको जिनको कहते थे कि आप एक्सप्लेन करें आके। उनको नोटिस जारी किया उन्होंने? नहीं, कईयों को तो परवेज खट्टर कहते थे, उनको तो नोटिस ही नहीं मिला। बहरहाल लेकिन वो जिनको मिला भी उन्होंने कहा ये तो मैंडेट था ही नहीं। ठीक, मैंडेट तो उन्होंने जब कहा री इलेक्शन हो जाए तो री इलेक्शन हमने मान ली। उसके बाद ये प्रोसेस हमने ये जो कर रहे हैं आप तस्लीम नूरानी कि क्या हमें नया प्रोसेस लाना चाहिए जिसके अंदर वो गलतियां ना हो जो पहले हुई थी। मसलन जिधर आप इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाते हैं वहां पैसा चल जाता है, जिस तरह सेनेट का इलेक्शन है। ठीक, आप इनडायरेक्ट जितना आपका इलेक्टोरल कॉलेज छोटा होगा उसमें पैसा चल जाता है, तो वो हमने लेकिन उसका सबूत नहीं मिलता। वो तो फिर आप किसी के ऊपर सबूत नहीं मिला, लेकिन लोगों ने कहा जी पैसा चला है। तो हमने फैसला ये किया कि हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाना ही नहीं, हमने एक बड़े इलेक्टोरल कॉलेज से सीधी ऊपर तक इलेक्शन करवा देनी। ठीक, अच्छा अब ये बताएं, अगर आपसे सवाल ये किया जाए कि खैबर पख्तूनख्वा में यानी आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, तो आप कैसे कहेंगे? शायद साहब मैं चार चीजें ले लेता हूं जो मैं समझता हूं बड़ी अचीवमेंट्स है। सबसे बड़ा जी, पुलिस से लोग बहुत तंग है। आम आदमी का पुलिस से वास्ता पड़ता है और पुलिस से बहुत तंग है, और पुलिस जुर्म में मुलव्वस है। यानी अगर आप देहातों में जाएं, ये जो कसूर का केस हुआ, कसूर के अंदर पुलिस मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही थी जो लोग के बच्चों की वीडियोस बना रहे थे। यानी शर्मनाक चीज़ थी, लेकिन लोगों को पुलिस 6 साल जाते रहे। तो ये मैं हमेशा जब मियाँ वाली में मैं MNA था तो मुझे सबसे ज़्यादा मसला लोगों का आता था थाने का। तो हमने सबसे पहली चीज़ की कि पुलिस को ठीक किया। और प्रॉब्लम क्या था कि पॉलिटिशियन अपने पुलिस वाले रखवाते थे, उनके ज़रिए जुल्म करते थे, तो हमने गैर जानबदार कर दी। NTS और फिर भर्तियां NTS सिस्टम पे कर दी मेरिट के ऊपर। और फिर IG दुरानी साहब
جن کی ہم نے دیکھا کہ ریپوٹیشن سب سے، ان کو ہم لے آئے اور کوئی مداخلت نہیں ہے. اب پولیس آپ کے خیال میں ایک مثالی پولیس بن چکی ہے؟ پاکستان کے اندر آج مثالی پولیس ہے. میں چیلنج کرتا ہوں سارے پاکستان میں دیکھ لیں پولیس اور وہاں دیکھ لیں، مثالی پولیس ہے. دوسری اچیومنٹ کیا ہے؟ بلدیاتی الیکشن. ٹھیک. دیکھیں جی، کبھی بھی ہماری ڈیموکریٹک گورنمنٹس نے بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے، ملٹری گورنمنٹس نے کروائے ہیں. 30% جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ سیدھا ہی نیچے دے دیا ڈسٹرکٹ کو، ایک پروونشل فائنانس ایوارڈ بنا دیا. یہ پنجاب میں آپ ذرا مقابلہ کریں گے نا کہ انہوں نے کتنی پاور دی ہے، اختیارات نیچے، اور ہم نے کتنے دیے ہیں. ایم این اے ایم پی اے کے پاس جو فنڈ جاتے تھے ڈیولپمنٹ، وہ سیدھے نیچے چلے گئے ہیں لوگوں کے پاس، اب ٹھیک ہے گاؤں تک. اور جو ایک اور میں صرف چیز کہہ دوں شامی صاحب، جو سب سے بڑی چیز یہ ہوگی نا اس سے یہ ہوگا کہ جتنی آپ نیچے اختیارات اور فائنینشیل پاورز دے دیں گے، گورنمنٹ سرونٹس کو نیچے اکاؤنٹیبل کر لیں گے، پھر لوگ اپنے آزاد ہو جاتے ہیں. مغرب کی کامیابی یہ ہے کہ ان کی نیچے تک اختیارات ہیں. امریکہ میں 85,000 پولیس ہیں. ٹھیک. 85,000 یا 4 آئی جیز ہیں اور 4 پولیس فورسز ہیں. وہاں نیچے تک ہر شہر کی اپنی پولیس ہے، یعنی کمیونٹی پولیس سسٹم. تو آپ جتنی آپ لوگوں کو، وہ لوگ ان کا احتساب کر سکتے ہیں، جتنے آپ لوگوں سے پاور اوپر لے جائیں گے وہ لوگ بے بس. ایک بریک اور لے لیں یہاں پر، اور بریک کے بعد جو سوال رہ گیا اور جو گفتگو رہے گی وہ پوری کریں گے. ناظرین ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نقطہ نظر میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شامی صاحب وہ بات آپ کی ادھوری رہ گئی تھی بریک کی وجہ سے. تیسرا نقطہ کیا ہے؟ تیسری اچیومنٹ کیا ہے؟ تیسرا یہ جی کہ ہمیں جو بیوروکریسی ہے، پوسٹیں بکتی تھیں، تھانے بکتے تھے، پوزیشن جو جدھر پیسے بن سکتے تھے وہ بکتی تھی. آج ساری بیوروکریسی کو ہم نے ڈیپولیٹائز کر دیا. دیر لگی ہے. بھرتیاں ہیں کوئی محکموں میں شفاف ہو رہی ہیں. کوئی این ٹی ایس سسٹم ہم لے آئے ہیں. ساری جو اسکولوں کے اندر ٹیچرز ہیں سارے این ٹی ایس سسٹم پہ آگے. پہلے تو کوٹے تھے پولیٹیشنز کے، تو ہم نے وہاں اسکولوں کے حالات بہت بہتر کر دیے ہیں. بیوروکریسی کے اندر ختم کر دیا ہے. میرٹ سسٹم لے آئے، ڈیپولیٹائز کر دیا ہے. میں بھی مل گیا ہوں. چوتھی بات کیا ہے؟ اور جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پختونخوا میں 22% پاکستان کے جنگلات ہیں، اور پچھلے 10 سال میں 300 ارب روپے کی لکڑی غیر قانونی طور پہ کاٹی گئی ہے. 300 ارب روپے کی. پہلی دفعہ ایکشن لیا گیا ٹمبر مافیا کے اوپر. پہلی دفعہ چیف کنزرویٹنگ آفیسر جو ہے ایک، اس کو نکالا گیا اور سینئر آفیسرز کو پکڑا گیا. پہلی دفعہ ہم یہ جو چوری کی لکڑی تھی، اب تقریباً 9 ارب کی لکڑی ہم نے پکڑی ہے جو ہم بیچ کے واپس جنگلات پہ لگانے لگے ہیں. 1 ارب درخت اگانے لگے ہیں پختونخوا کے اندر 5 سال میں. شروع ہو گیا پروسیس. ہم 2.5 کروڑ درخت لگایا جی 1 سال کے اندر. کہا جاتا ہے کہ آپ نے قومی وطن پارٹی جو ہے اس کے 2 وزیروں کے خلاف کارروائی کی اور کہا کہ یہ کرپشن میں ملوث ہیں، اور اب پھر آپ نے اسی قومی وطن پارٹی کے ساتھ دوبارہ معاہدہ کر لیا ہے، وہ حکومت میں شامل. اور یہی نہیں بلکہ کنٹینر پہ آپ نے ان کی سربراہ ان کے خلاف بھی کافی باتیں کی تھیں. دیکھیں، پہلے تو یہ فیصلہ ہے پختونخوا کی حکومت کا. ان کا اس لیے فیصلہ ہے کہ ان کے اوپر بڑا پریشر، کیونکہ ہمارا احتساب شروع ہو گیا. فرق کیا ہے کہ پختونخوا کے اندر احتساب آزاد ہے. اس نے آتے ساتھ ہی ہمارا اپنا منرلز کے منسٹر کو پکڑ لیا. اب جب ان کو پکڑا تو پریشر پڑ گیا ہمارے اپنے کئی لوگوں سے کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جو احتساب ہے اس کو کنٹرول میں لے کے آئیں. اب وہ جب پریشر پڑ رہا ہے تو ہمارے، اور ہم نے 3 لوگ نکال، 2 اور ایم پی اے نکال دیے ڈسپلن کے اوپر. تو اب ہماری میجورٹی رہ گئی 1 یا 2 کی میجورٹی رہ گئی ہے. تو اگر ہم اپنا پروگرام آگے لے جانا چاہتے ہیں اور ہمارے اپنے لوگوں کے پریشر پڑنا شروع ہو جائے، اور یعنی کہ اپنے جو ہمارے ایلائز ہیں ان کا پریشر پڑنا شروع ہو جائے کہ جی احتساب جو آج تک ہوا ہے وہ تو صرف اپوزیشن کا ہوتا ہے، گورنمنٹ کا تو نہیں ہوتا، تو ہمیں پرابلم ہے. اس لیے اپنے آپ کو، ان کا خیال تھا کہ جب احتساب آزاد ہے تو وہ 2 منسٹر جن کی وجہ سے ہم علیحدہ ہوئے تھے وہ نہیں آ رہے، ان کو تو نہیں ہم نے رکھا، اور احتساب آزاد ہے تو پھر کیا فکر ہے کہ اگر کوئی پارٹی آپ کے ساتھ. قومی وطن پارٹی نے بھی آپ کا جو میکینزم ہے احتساب کا اس کو قبول کر لیا. جی انہوں نے قبول کر کے آئے ہیں، اور ان کو بھی پتا ہے اب کہ کوئی کسی کی رعایت نہیں ہوگی یہاں. یعنی چیف منسٹر کے
ایکسپینسز تک وہ ہمارا جو احتساب ہے وہ اب دیکھ رہے ہیں. ہاں صاحب، اب کیونکہ پروگرام کا آخری یہ چنک ہے، آپ سے جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹ، اور آپ ڈیموکریسی پہ بلیو بھی کرتے ہیں، اس کو یہ زیب دیتا ہے یا معیوب نہیں گزرتا جب وہ یہ کہتا ہے کہ سیاستدان سے زیادہ آرمی چیف کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے؟ یہ شرم کی بات ہے. اور میں آپ کو جو میں پروگرام میں جو اصل بات کہنا چاہتا ہوں، ابن خلدون کا ایک بڑا زبردست ایک تھیسس ہے کہ انہوں نے جو وہ لکھا کہ ایک معاشرہ اوپر کیسے جاتا ہے اور نیچے کیسے آتا ہے، رائز اینڈ فال آف سیویلائزیشنز. انہوں نے کہا معاشرہ اوپر اس لیے نہیں جاتا کہ ان کے پاس ہتھیار زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ میں کتنا پیسہ ہے. معاشرہ اوپر جاتا ہے جتنا وہ انصاف پابند کرتا ہے، جتنا وہ جسٹس اپنی معاشرے میں لے کے آتا ہے، جتنی اس کی کمٹمنٹ انصاف پہ ہوتی ہے وہ اوپر جاتا ہے، اور جب اس کی کمٹمنٹ ختم ہوتی ہے وہ نیچے آ جاتا ہے. جب وہ لوگوں کے رائٹس پروٹیکٹ کرتا ہے انصاف دے کے وہ اوپر چلا جاتا ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے کمٹمنٹ وہ نیچے آ جاتا ہے. اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ سویلائزیشنز کی رائز اور فال اپنی تھیسس میں، اور یہ آج پاکستان کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ہم کیوں نہیں اوپر جا رہے؟ اور کیوں اپنے جنرل رحیل کی پاپولیرٹی کیوں بڑھی؟ کیونکہ ہمارے جو ڈیموکریٹس ہیں جن کا کام ہے انصاف دینا، وہ کوئی مسلح گروپ کو تحفظ دے رہے ہیں، کرپٹ لوگوں کو تحفظ دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جنرل رحیل کی جو پاپولیرٹی ہے وہ آپ کو ریپلیس کر رہی ہے آپ کی پاپولیرٹی کو؟ میں شابی صاحب، میں تو پاپولر ہونے کے لیے پالیٹکس میں آئے نہیں. میں تو ایک پاکستانی وہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، اگر ہم یہاں جو ہمارا مقصد ہے دنیا میں آنے کا، مسلمان کا مقصد کہ اللہ قرآن کہتا ہے میری زمین پہ انصاف قائم کرو. اگر میرا کوشش یہ ہے کہ میں اپنی پوری جدوجہد کروں، اور یہ میں صرف NA-122، مجھے کیا، میں تو 3 حلقوں میں جیتا ہوا تھا، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ یہ NA-122 کے لیے سارا کرتا. یہ 2.5 سال لگا مجھے یہاں پہنچنے میں، پیسے خرچ کیے صرف اس لیے کہ جب تک ہم انصاف کے لیے لڑیں گے نہیں، اپنے معاشرے میں انصاف نہیں لے کے آئیں گے، اس طرح کا انصاف کا نظام ہوگا جو طاقتور مجرم کو تحفظ دیتا ہے. یہاں کا نظام مجرموں کو تحفظ دیتا ہے، انصاف کا نظام، اور کمزور کو بیچارے کو سارے اس کے حقوق سارے لے چکے ہیں. تو اس لیے جب تک ہم کھڑے نہیں ہوں گے انصاف کے لیے، پاکستان میں کوئی مستقبل نہیں ہے. تو آپ کو خطرہ محسوس کرتے ہیں پاکستان کے نظام کو کوئی فوج کی طرف سے، یا کیسا آپ کو خدشہ ہوتا ہے کوئی؟ مجھے کوئی خطرہ پاکستان کی فوج کی طرف سے نہیں ہے کہ پاکستان کے جمہوری نظام کو. مجھے خطرہ ان پولیٹیشن سے ہے جو آپس میں مل کے ملک کو لوٹ رہے ہیں. ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، کہ وزیروں کے پیسے باہر پڑے ہیں، ملک غریب ہو رہا ہے، قرضے پہ قرضے چڑھائے جا رہے ہیں ہمارے، اور یہاں سے پیسہ باہر نکالے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ ان لوگوں پہ مجھے خطرہ ہے. اپنے کوئی بتاتا نہیں ہے کہ اثاثے کتنے ہیں، اربوں ڈالرز کے باہر پیسے رکھے ہوئے ہیں، اور آ کے پاکستان سے رواتے ہیں. پاکستان ایک گائے کے دودھ چوکے اور وہ باہر لے جاتے ہیں. پاکستان کو تباہ کریں، ان سے خطرہ ہے. اور انشاءاللہ قوم جو بھی ان کے خلاف کھڑا ہوگا، جو بھی ان کے احتساب کے لیے کھڑا ہوگا، قوم اس کے ساتھ ہوگی. اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہو تو آپ جنرل رحیل کو ایکسٹینشن دیں گے؟ شامی صاحب، میں ایک انسٹیٹیوشنل آدمی ہوں. میں بلیو کرتا ہوں، شوکت خانم کی آج مجھے بڑا فخر ہے کہ انٹرنیشنل لیول کا ہاسپٹل ہے، انسٹیٹیوشنلائزڈ ہے، قوانین کے مطابق چلتا ہے. ہاسپٹل کے قانون کوئی توڑ نہیں سکتا، عمران خان بھی نہیں توڑ سکتا. ابھی میری بہنیں گئیں کسی کو ملنے، انہوں نے جا کے میری بہنوں کو کہا کہ نہیں، آپ صرف ایک مریض الاؤڈ ہے، مریض کے ایک گیسٹ الاؤڈ ہے. وہ باہر بیٹھی لائن میں بیٹھی، وہ سب کے لیے ایک قانون ہے. جب تک آپ اداروں کے قوانین جب آپ چینج کرتے ہیں، توڑتے ہیں، جو سب سے زیادہ ظلم نواز شریف نے کیا، انہوں نے اس ملک کے اندر انسٹیٹیوشنز کو تباہ کیا. جب انسٹیٹیوشن تباہ ہوتی ہے، ملک تباہ ہو جاتا ہے. اس لیے جو بھی انسٹیٹیوشن کے قانون ہیں ان کے مطابق چلنا چاہیے. ٹھیک ہے. خان صاحب، یہ بتا دیجئے کہ ڈرون پر آپ کی پالیسی بڑی سخت تھی، نیٹو سپلائی بھی بند کی، احتجاج بھی کیا. اب بھی ڈرون حملے دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن اب آپ کے ہاں سے وہ آواز ویسی نہیں جیسی پہلے تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ سٹیپ بیک کیا آپ نے اس پالیسی پر؟ وہ بات نہیں ہے. میرا پہلے دن سے ڈرونز، میں سمجھتا ہوں کہ ڈرونز جب ہوتے ہیں نا تو پاکستان کی جنگ سے امریکہ کی جنگ بن جاتی ہے. جب امریکہ کی جنگ بنتی ہے تو آپ زیادہ لوگوں کو جہاد کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں. یعنی وہ آپ تیل ڈالتے ہیں آگ کو بجھانے کے بجائے، اس کے اوپر تیل ڈلتا ہے. ہماری جنگ جب ہوگی ہم اس کو جیت جائیں گے.
جب یہ لوگ سمجھے کہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں, یہ جنگ چلتی رہے گی. ابھی تک دیکھ لیں افغانستان کے اندر, آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے وہاں, کہ اگر میں سمجھتا ہوں افغانستان میں جس دن امریکہ نکلا افغانستان میں امن ہو جائے گا. جب تک امریکہ رہے گا مجھے افسوس ہے کہ جنگ چلتی رہے گی. پروگرام ختم کرنے سے پہلے کرکٹ کے محاذ پر بات کرنا چاہیں کہ بھارت نے جو پاکستان سے سیریز کھیلنے سے بار بار انکار کیا اور کرکٹ کے محاذ پر تنہائی کا شکار ہے پاکستان, اس سے نمٹنے کے لیے کیا سجیشن دیتے ہیں پی سی بی کو؟ یعنی ان کا مطلب ہے کرکٹ کو بہتر کرنے کے لیے یا ریوائول کے لیے آپ کوئی بات کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیں جی, کرکٹ کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو نجم سیٹھی نہیں کر سکتا. ٹھیک, پاکستان میں کرکٹ کا ہیڈ اس لیے نہیں بننا چاہیے کیونکہ آپ نے دھاندلی میں مدد کی ہے پرائم منسٹر کی. آپ کو ہیڈ وہ آدمی لینا یہ تو چاہیے. ان کا ایک آپ کا چل رہا ہے نا یہ نہیں غلط ہے شامی صاحب, اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ یعنی آپ کیئر ٹیکر چیف منسٹر بن کے اور سیدھا دھاندلی ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ پی سی بی کے ہیڈ بن جاتے ہیں. یار صاحب کے سپرد ہے معاملات. نہیں جی, کنٹرول تو نجم سیٹھی کرتا ہے, اور اس لیے پاکستان کرکٹ ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک ان لوگوں کو جنہوں نے ساری دنیا میں کرکٹ کھیلی ہو ان کو سمجھ ہو. دیکھیں کرکٹ سسٹم, آپ پاکستان میں آج کہتا ہوں کرکٹ سب سے زیادہ دنیا میں ٹیلنٹ پاکستان میں, میں کہتا ہوں کوئی ہمارے سسٹم کو بغیر ہم ورلڈ کپ جیت گئے, لیکن سسٹم اگر ہم بنا دیں جو ٹیلنٹ کو اوپر لے آئے, اور وہ بڑا آسان سسٹم ہے, 6 ٹاپ ٹیمز ریجنز کی کر دیں اور باقی ساری ڈپارٹمنٹس ختم کر دیں, ریجن کی ٹیمز لے آئیں اور نیچے سسٹم. اور پختونخوا میں بنا رہا ہوں, میں اگر 2 سال اور آپ دیکھ لیں, ابھی 2 دفعہ جیت گئی ہے پشاور 2020, میں ہم جو سسٹم میں لے کے آ رہا ہوں پختونخوا ہی پاکستان کو کرکٹ جتا دے گی. یعنی پختونخوا میں کرکٹ کا فروغ بھی ہوا ہے, 2 دفعہ تو 2020 جیت گئے, حالانکہ سب سے چھوٹا صوبہ ہے. آپ نے یعنی باقاعدہ آپ کا حصہ اس میں سوچ سمجھ کے کام کیا ہے. شامی صاحب, میں سب سے بڑا کام کر رہا ہوں, گراؤنڈیں بنوا رہا ہوں, ہر یونین کاؤنسل تک گراؤنڈیں بنا رہا ہوں. اب تک پہلے تحصیل لیول پہ, پھر یونین کاؤنسل لیول پر اسکولوں کی گراؤنڈیں ڈیولپ کر رہے ہیں. بچوں کو جب گراؤنڈیں ہوں گی تو ٹیلنٹ اوپر آئے گا نا, تو ہم انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ پختونخوائی کی ٹیم اگلے 2 سال میں پاکستان کو جتا دے گی. بہت بہت شکریہ جناب عمران خان صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا نقطہ نظر کے لیے. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی اب کل, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ. खबर की दुनिया